موضوع کی طرف آتے ہیں، مکار یا ذہین استاد صاحب موضوع تو ہے، اور عام طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مکار ہوتا ہے اس کو ذہین سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی سیلز مین ایسا ہے کہ جو چونا لگا دے کسی کو تو یہ مکاری ہی کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اس کو بھائی بڑا چالاک اور بڑا تیز ہے، یہ تیز ہے، ذہین ہے، جو بھی بولنے. کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی ہے. اب اس کے اوپر ہے کہ وہ عقل کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. صحیح. تو عقل کو اگر پازیٹیو وے میں استعمال کریں گے تو اس کو ہم خیر خواہی، سمجھداری، حکمت عملی، ذہانت یہ کہہ دیں گے. ٹھیک. اور اگر نیگیٹو وے میں استعمال کریں گے تو ہم اس کو عیاری، مکاری، چالاکی، دھوکہ بازی اس قسم کے الفاظ سے یاد کریں گے. ٹھیک. اب یہ کہ ذہانت اور مکاری میں فرق، سب سے بنیادی بات یہ کہ ہے کیا. درست فرمایا. کہاں مکاری ہے اور کہاں ذہانت ہے. پہلے میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حکایت سناتا ہوں، اس سے فرق ہو جائے گا کہ مکاری کیا ہے اور ذہانت کیا ہے. صحیح. اس کے بعد میں آپ کو مزید پھر اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مکاری اور ذہانت میں فرق کریں گے کیسے فی زمانہ. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی. اللہ آپ کی والدہ ایک نیک پرہیزگار خاتون تھی، تو لوگ ان کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے. ایک مرتبہ 2 آدمی آئے اور آگے صندوق رکھوایا اور کہنے لگے کہ جب ہم دونوں آئے نا تب دیجئے گا ہمیں، ہم دونوں واپس لینے آئیں تو دیجئے گا. اب تھوڑے دن گزرے تو ان میں سے ایک شخص آیا اور یہ صندوق دے دیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کو یاد نہ رہا وہ، تو انہوں نے، ظاہر ہے کہ سادی خاتون تھیں، تو انہوں نے دے دیا اس کو. کچھ دن گزرے، اب دوسرا شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ اماں یہ ہمارا صندوق دے دیں. اب بڑی پریشان ہوئی کہ وہ تو لے گیا ہے تمہارا دوسرا ساتھی. وہ کہنے لگا ہم نے آپ کو کہا بھی تھا کہ جب دونوں آئے تب دیجیے گا. اب بڑی پریشان کہ صندوق تو چلا گیا اور پھر امانت میں خیانت کا الزام بھی لگ سکتا تھا. اللہ اکبر. اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پڑھنے کے بعد گھر آئے تو والدہ کو پریشان دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے. تو والدہ نے سارا ماجرا کیا سنایا کہ یہ ہوا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو آنے دیں، میں جواب دوں گا ان کو. وہ آیا دوبارہ اور آگے کہنے لگا یہ صندوق. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے شرط رکھی تھی نا کہ جب 2 آئیں تب واپس کیجیے گا، جاؤ اپنے دوسرے ساتھی کو لے آؤ اور صندوق لے جاؤ. اب دوسرا ساتھی آتا تو وہ بھید کھل جاتا کہ جناب یہ صندوق لے کے جا چکے ہیں. تو انہوں نے مکاری سے ان کو گھیرنے کی کوشش کی. تو وہاں بھی ذہانت استعمال ہوئی، لیکن ذہانت کا نیگیٹو وے میں استعمال ہوا. اور یہاں پر ذہانت استعمال ہوئی اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے. یہ پازیٹیو وے میں استعمال ہوا. اس کو ہم سمجھداری کہیں گے، ذہانت کہیں گے، حکمت عملی کہیں گے. وہی فرق ہے مکاری اور ذہانت میں کہ جو ان لوگوں نے کرنے کی کوشش کی تھی وہ مکاری تھی، اور جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی وہ ذہانت تھی. اب مکاری کو اگر ہم تھوڑا سا کھولیں، ڈیفائن کریں، وہ یہ ہے کہ اپنی ذہانت کو دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنا ہی صرف مفاد حاصل کرنے کے لیے، بھلے دوسرے کا نقصان ہوتا ہو، یا دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، دوسرے کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کی جائے، تو یہ ہے مکاری کا معنی. اور ذہانت اس کا الٹ ہے. صحیح. کہ ہم اپنے آپ کو کسی مکار کی مکاری سے بچانے کی کوشش کریں. یہ ذہانت ہے. صحیح. ہم اپنا نفع حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں، دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر. ہماری عقل، ہماری ذہانت استعمال ہو کسی کی خیر خواہی میں. کسی کی خیر خواہی کس طرح کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کا فائدہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، یہ ہے ذہانت. سبحان اللہ. امام اعظم کا واقعہ یاد آ گیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ویران میدان میں سفر کر رہا تھا تو بڑی پیاس لگی. تو وہاں پر ایک بدو دیہاتی دیکھا میں نے، تو اس کے پاس پانی تھا. تو میں نے کہا کہ یہ پانی تھوڑا سا دے دو. تو اس نے کہا کہ میں بیچوں گا. انہوں نے کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے 5 درہم میں بیچوں گا.
اب 5 درہم قیمت نہیں تھی اس پانی کی، لیکن اس نے چالاکی کرنے کی کوشش کی، عیاری کرنے کی کوشش کی، مکاری کرنے کی کوشش کی، بلیک میل کرنے کی کہ یہ اس وقت محتاج ہیں، اب میں ان کو 5 بولوں 10 بولوں یہ دیں گے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ یہ واجبی قیمت سے بہت زیادہ ہے، آپ کم کر دو۔ اس نے کہا نہیں جی لینا ہے تو لیں بابا جی، ورنہ پھر میں نہیں بیچ رہا۔ صحیح۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دے دیے پیسے، لے لیا پانی، اپنی پیاس بھی بجھائی۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر بعد ہی کہا، میں نے کہا کہ میرے پاس ستو ہیں، کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ آپ نے اس کو ستو پیش کیے، خود بھی کھائے۔ اب ستو جس نے کھائے ہیں یا پیے ہیں اس کو پتہ ہے کہ یہ گلے میں پھنس بھی جاتے ہیں، اور ستو کھانے کے مختلف طریقے دنیا میں رائج ہیں۔ بعض چینی مکس کر کے کھاتے ہیں، بعض گھی پگھلا کے تو اس میں مکس کر کے کھاتے ہیں۔ تو ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ ستو پیش کیے، ستو گھول کے کھلائے یا ستو کھلائے، تو یہ اس قسم کے ستو پلائے، ستو پلائے بھی ہے نا، گڑ کا وہ شربت بنا کے اس میں ستو ڈال کے، یہاں بھی گرمیوں میں استعمال تو ہوتے ہیں، گڑ کے ساتھ لوگ پیتے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ستو اس کو بھی دیے، اس نے بھی کھائے۔ اب وہ گلے میں پھنستے ہیں، اس کے بعد پانی کی حاجت ہوتی ہے تاکہ وہ تھوڑا سا راستہ صاف ہو جائے۔ ہمیں اعظم نے تو پانی پی لیا، اب وہ جو بدو تھا وہ کہنے لگا جی پانی۔ امام اعظم نے فرمایا کہ یہ ایک گلاس چھوٹا سا 5 درہم کا بیچوں گا، لینا ہے تو بتاؤ۔ اب بدو کیا کرتا، اب وہ مکاری اسی کو گلے میں آ گئی، لو خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا جی، شکاری خود اپنے شکار میں جال میں پھنس گیا۔ تو اب اس نے وہ چھوٹا سا گلاس جو ہے 5 درہم کا خریدا۔ امام اعظم نے اپنی ذہانت کی بدولت پانی بھی لے لیا اور اپنے 5 درہم بھی بچا لیے۔ واہ جی واہ۔ تو یہ ہے مکاری اور ادھر ہے ذہانت۔ اگر آپ نیگیٹو وے میں جائیں گے تو وہ مکاری بن جائے گی۔ اگر دکاندار یہ سوچے کہ میں گاہک کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں، جس طرح آپ نے کہا نا یہ بڑا چلتا پرزا ہے جناب، ایسے کو دکان پہ رکھیں گے جو گاہک کو، یعنی کوئی گنجا ہے تو اس کو بھی کنگھی بیچ دے، اس طرح کی باتیں کریں۔ یعنی جو کوئی دھوکے کا مال بیچنا ہو تو وہ جو وہ ہوتا ہے نا اس کا وہ سیلز مین، اس کو آگے کرتے ہیں کہ تو بیچ اس کو۔ وہ گھر جا کے بیچارہ اپنی چیزوں کو دیکھے تو پتہ چلا کہ دکھایا کچھ اور تھا، پیکنگ کچھ اور ہے اور نکلا کچھ اور ہے۔ تو اس طرح یہ دکاندار اگر گاہک کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنی ذہانت، اپنی عقل کو استعمال کرے تو یہ اب مکاری اور عیاری میں جائے گا، چالاکی میں جائے گا۔ اسی طرح اگر ٹرانسپورٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس میں بیٹھنا ہو تو جانا ہو جناب آپ نے لاہور، اور بس چلی فیصل آباد سے اور جا رہی جڑا والے کے راستے، اب آپ نے کہا جی میں نے لاہور جانا، جی بیٹھے 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 جی بیٹھے جی چلے گی پہنچاواں گے، اب سیدھی توڑ جائے گی یعنی مکمل لاہور تک جائے گی، یہ ہوتا ہے نا۔ تو ہاں جی بالکل جی بیٹھے جڑا والے جا کے وہ بس نے رک جانا ہے، اس نے آپ کو اگلی بس کے حوالے کر دینا ہے۔ اب آپ ذرا ایک بس میں بیٹھے، آپ نے سامان رکھا، پھر آپ دوسری بس میں بیٹھے، پھر وہاں سے لاہور گئے، تو اس نے آپ کے ساتھ مکاری کی، وہ یہ کہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولا آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ انسان سفر کرتا ہے وہ یہی پسند کرتا ہے یہ ایک دفعہ بیٹھ جائیں، ایزی ہو کہ وہی بس جائے وہی ٹرین جائے تو ہم اپنے منزل پر پہنچ جائیں۔ صبح کا ٹائم ہے، آج سردی بھی ماشاءاللہ ہے باہر، جی ہے جیسی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آمین۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بائک والے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں یا گاڑیوں والے، تو ان کا اگر پنکچر ہو جائے تو بائک والوں کے ساتھ تو عموماً یہ ہوتا ہی دیکھا ہے کہ بائک والے کے پنکچر پھر ایک نہیں نکلتے، وہ جب صبح ٹائر کھلوائے گا نا تو اس کی ٹیوب بالکل ختم ہوئی ہوگی، وہ ختم ہوئی نہیں ہوتی بعض اوقات، میں سب کو الزام نہیں دے رہا، پنکچر والا کوئی ایسے انداز سے چیک کرتا ہے کہ وہ ٹیوب پہ کہتا ہے بس ٹیوب ختم ہے، وہ بھلے اس نے 3 دن پہلے ڈلوائی ہو، وہ دکھائے گا کہ یہ دیکھو ختم۔ اب کیا کریں جی، میرے پاس ہے دے دیتے، بھائی کتنے کی، 400 روپے کی۔ وہی چیز اگر یہ لینے جائے تو شاید 170 180 200 تک کی مل جائے۔ اب وہ صبح اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک تو ٹیوب کے ساتھ اس نے گڑبڑ کی، سارے نہیں کرتے، میں سب کو الزام نہیں دے رہا، لیکن لوگ ہیں کرنے والے بھی ہیں، کرنے والے کرتے ہیں۔ تو اب وہ ٹیوب جناب اس کو 400 اب لینی ہے تو لو، اب بائک کو بیچارہ کندھے پہ اٹھا کے کہاں لے کے جائے گا عابد بھائی، وہ تو مجبوراً وہ صبح اسے 4 روپے کا، وہ پھر 400 روپے کا، بلکہ جا کے وہ دوستوں کو یہ بھی بتا دے کہ صبح مجھے چونا لگ گیا ہے۔ جو کسی کو چونا لگائے وہ بھی مکار اور عیار ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو
اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں کرتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹرز بھی سب برے نہیں ہیں, لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے, رپورٹیں بھی آتی ہیں کہ اگر مرض ایسا ہے کہ وہ پتہ چل گیا اس کو کہ ہے, دوائی بھی دے سکتا ہے, لیکن وہ ٹیسٹ کروانے پہ مصر ہے, اصرار کرتا ہے بھی جدید دور ہے, ٹیسٹ کروانے چاہیے. بعض اوقات ٹیسٹ ایک کی حاجت ہوتی ہے, وہ 4 لکھ دیتا ہے. کیوں کہ ٹیسٹ کرنے والی جو کمپنی ہوتی ہے اس نے اسے کمیشن دینا ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کچھ جاننے والا آ گیا نا ڈاکٹر کے پاس, تو اس نے اس کو فون کیا لیب والے کو کہ یار اس سے اصل قیمت لے لینا, جو میرا کمیشن ہے نا وہ چھوڑ دینا. وہ جاننے والا سن بھی رہا ہے کہ یار یہ ایسے بھی کرتے ہیں. تو بہرحال مکاری کی عمر زیادہ نہیں ہوتی, درست, جلدی فوت ہو جاتی ہے. جی, وہ اس لیے کہ جب آپ کو کسی کا پتہ چل جائے نا 2-4 معاملات میں, دوبارہ نہیں یار جائیں گے یہ, تو پھر وہ کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. نہیں ڈسا جاتا. درست فرمایا سر آپ. ہمیں چاہیے کہ خود بھی مکاری نہ کریں کسی کے ساتھ, اور مکار لوگوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں. درست فرمایا سر, آپ بڑی پیاری بات کہی آپ نے. اور یہ جو بات ہے نا جی, مکاری کی عمر تھوڑی ہوتی ہے, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے پھر خود اس میں گر جاتا ہے, تو یہ دیکھی بھالی بات ہے. جیسے آپ نے یہ ٹرانسپورٹ کی بات کی ہے نا, بسوں کی, تو ہم نے تو زندگی میں لمبے سفر ٹرین سے ہی کیے ہیں. اچھا, بسوں میں بہت کم, بہت لمبا سفر جیسے کراچی سے وزیر آباد بس پر میں تو کبھی نہیں گیا. اللہ. تو ایک سفر کرنے کا موقع مل گیا, اس میں ہم جو ہے وہ بیٹھے ہی, اور یوں ہی کراچی گاڑی جا رہی ہے تو ہم بھی بیٹھ گئے اس میں, کرایہ دیا اس کو. وہ بس بھی بڑی بہرحال لگتا تو نہیں تھا کہ کراچی جائے گی, لیکن چونکہ ایک نام تھا تو وہ بیٹھ گئے اس میں. میں بھی تھا اور بھی لوگ تھے. وہی کام ہوا جی کہ وہ بس رات کے تقریباً 3 بجے, 2:30 سے 3 کا ٹائم ہوگا, وہ بس جناب ایک جگہ پر آ کے رک گئی, اور انہوں نے کہا بھی لو سارے تھڑے لو, سب نیچے اترے بھائی. اچھا, یہ گاڑی آگے اب نہیں جائے گی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اس گاڑی میں 35 لوگ بھی اور بھی تھے جنہوں نے کراچی جانا تھا. اللہ اللہ. اچھا, ان 35 میں 34 اور تھے, 35واں مطلب میں بھی تھا اس میں. تو اب کیا ہوا صاحب کہ انہوں نے ایک بندہ جب لیڈر بن جائے تو لوگ پیچھے چل ہی پڑتے ہیں. انہوں نے کہا گڈی تو یہ ہوئی جائے گی کراچی. اچھا, انہوں نے کہا بھی گاڑی تو کراچی جائے گی اور یہ ہی جائے گی. اتنے سارے لوگ تھے تو وہ, ہاں جی. اب کیا ہوا, وہ بھاگ گئے, ڈرائیور بھی بھاگ گیا, کلنڈر بھی بھاگ گیا, اور گاڑی جناب کھڑی ہے اور لائٹیں جل رہی ہیں, اس کی سیلف سٹارٹ ہے. ان 35 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ٹرک ڈرائیور بھی تھا. اس نے کیا کیا, وہ جناب گاڑی کے سٹیئرنگ پر جا کر بیٹھا, اس نے ہارن مارا اور مطلب گاڑی گیئر میں ڈالی بھی, گاڑی تو یہی جائے گی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں 14 روپے کے مور. اللہ. اچھا, یہ کام. اچھا, اب جب گاڑی اس نے جوں ہی ہارن دے کے گیئر میں گاڑی ڈالی نا جی, اور تھوڑی چلائی, اب وہ بھاگتے بھاگتے مطلب وہ آگے. اب وہ چابی نکالیں تو چابی ان کو نکالنے نہ دیں ان کو. بہرحال جی کرتے کراتے استاد صاحب مسئلہ مسائل جو بھی ہے, نیگوسیشن ہے, مذاکرات ہیں, تو پھر طے یہ پایا کہ بھی آپ لوگ 50 روپے اور دے دیں تو آپ کو ہم اے سی والی گاڑی پر جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں, وہاں بھیجتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھی یوں نہیں ہوگا, گاڑی سڈنلی گاڑی خراب ہوتی, وہ معاملہ نہیں تھا. نہیں, وہ تو جان ان کا کام ہی یہ تھا. اللہ. انہوں نے وہ ڈرائیور, اس نے کلنڈر نے کہا, اس نے کہا زندگی پہلی باری تسی ہو جہے آج چلے ہو, نہیں تو ایسی تو کسی بندے ساہ نہیں لین دیں, اچا ساہ نہیں لین دیں. ادھر کسی نے کہا وہ اور ہوں گے جو یہ سانس نہیں لیتے ہوں گے, ہمیں تو یہ سانس لینے بھی آتے ہیں. بہرحال اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے. تو پنجابی میں کہتے ہیں 14 نو پی گئے مور, تے مورا نو پھر اگوں ہور یہ حساب بھی ہو جاتا ہے. بہرحال جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو صادق القول اور صادق الوعد ہونا چاہیے. بات کرے تو سچی کرے, وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے جی. تو کسی کے لیے مشکلات پیدا کر دینا, کسی کے لیے پرابلم, کسی کو دھوکہ دے دینا, فراڈ کر دینا, چونا لگا دینا, یہ کمال نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ اس انداز میں
کسی کے ساتھ دجل کر کے، فریب کر کے، دھوکہ دے کے، کسی کی زندگی مشکل کر کے بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو اس کے ریوارڈ میں آ رہا ہے یہ اچیومنٹس آ رہی ہیں. حضور کی اچیومنٹس نہیں آ رہی، یہ اس نیگیٹو کام کے، ایک برے کام کے انجام کے طور پر جو آئے گا وہ برائی ہی آئے گی. یہ سمجھنے کی بات ہے استاد صاحب. مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پہنچی وہیں خاک جہاں کا خمیر تھا. ہاں جی، کہ اگر ایک ٹرانسپورٹر نے اس طرح کر کے کچھ مال کما بھی لیا ہاں جی، تو وہ جو مال ہے وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، پھر ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے کہ آ جاؤ ٹھیک ہے ہمارے لیے کما رہے ہو، آ جاؤ تمہاری میں علاج کرتا ہوں، پھر زیادہ دوائیاں لکھ دے گا اور ڈاکٹر کو پھر مکینک گھیر لے گا. سر جی آپ کی گاڑی میں تو یہ پرزہ ڈلنے والا ہے، بھلے نہ ڈلنے والا ہو. صحیح. تو وہ ایک چوروں کو مور پڑ جاتے ہیں. پھر تو اگر بندہ صحیح راستے پہ چلے، سیدھے راستے پہ چلے، اپنی ذہانت کو پازیٹیو وے میں استعمال کرے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرے، اس کی برکت ہوگی. جس ڈاکٹر کا آپ کو پتا ہے کہ یار یہ پراپر دوائیاں دیتا ہے اور پراپر ہی ضروری ہی ٹیسٹ کرواتا ہے، کیا آپ اس کے پاس بار بار نہیں جاؤ گے علاج کروانے کے لیے؟ بار بار جائیں. جس مکینک کا، جس آپ کو ورکشاپ والے کا پتہ چل جائے کہ یہ گاڑی کے اندر جو ضروری کام ہو وہی کرتا ہے، ادھر ادھر کی کام نہیں نکالتا، تو کیا آپ اس کے بار بار نہیں جاؤ گے؟ تو برکت مکاری میں نہیں ہے. ایسی بات. وہی نا مکاری کی عمر میں نے کہا کم ہوتی ہے. تو جس کی مکاری ایک دفعہ آپ کو نظر آ گئی، اب آپ دوبارہ اس کے پاس جانے پر تیار نہیں ہوگے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ سمجھ لو کہ وہ چال باز ہے. یہ میرے منہ سے لفظ نکل رہے ہیں، یہ بولے جاتے ہیں معاشرے کے اندر کہ یہ چیزیں آپ کی ذات کے ساتھ نتھی ہو جائیں، ذات کے ساتھ منسلک ہو جائیں کہ یار یہ بندہ عیار ہے یا مکار ہے، چیٹر ہے. تو وہ چیٹر بھی کہتے ہیں. اور دھوکہ باز اس قسم کے الفاظ سے آپ یاد کیے جو آپ کو گوارا ہے کیا؟ نہیں بالکل. وہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس کی غیر موجودگی میں معین کر کے اس کو یار کہنا. اب کسی کو سامنے کا تو برا تو لگے گا، اور پیڑ پیچھے کہیں گے تو پھر وہ غیبت کے حکم میں چلا جائے گا. تو اس لیے ہم نے بچنا بھی ہے اور شرعی احکام کو بھی مد نظر رکھنا ہے. جی بالکل. تو نہ یاری کریں نہ یاری کھائیں. درست فرمایا. نہ